اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تربیت کے ساتھ آپ کا میزبان مبشر موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تربیت کے حوالے سے ہم مسلسل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہترین انداز سے مولانا صاحب نے تربیت کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تربیت نفس۔ اب یہ نفس کیا ہے؟ جس طرح سے ہم نے گفتگو کی پہلے پروگراموں میں کہ انسان جو تربیت کر رہا ہوتا ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، کس طرح انسان اپنی تربیت کرے، تو کہا گیا کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنے خاندان کی اور اپنے معاشرے کی۔ پہلا جو تھا وہ نفس ہے۔ اب یہ نفس سے مراد کیا ہے، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں حالات ایسے ہیں، لاک ڈاؤن، پھر بھی آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام ہمارا ہے تربیت نفس کے حوالے سے، موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ تو کیونکہ آپ نے پہلے بتایا کہ انسان کو جو چیز ضروری ہے تربیت کے لیے، سب سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے۔ اب سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، یہ نفس ہے کیا چیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ بہرحال ایک اچھا سلسلہ ہے یہ، اور یقیناً یہ تمام کے تمام جو ابحاث ہیں، موضوعات ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے زندگی میں۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ بہت سارے زندگی کے اندر الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی جب ہمیں درست نہیں پتہ ہوتے تو مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہر ایک انسان اپنے مطابق اس کا معنی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ نفس کو بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات اتنے برے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ہر طرف نفسا نفسی ہے، ہر ایک کو اپنے نفس کی پڑی ہے، اس کو اپنے نفس کی پڑی ہے۔ بالکل ایسے یہ خود نفس کسے کہتے ہیں؟ یعنی بڑا ایک بہرحال اچھا سوال ہے، اور آپ کے توسط سے، بہرحال ہدایت ٹی وی کی توسط سے یہ ناظرین تک اگر پہنچے تو بہت ہی انشاءاللہ مفید ہوگا انشاءاللہ۔ نفس بیسیکلی جب ہم لوگ انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک دفعہ انسان کا بدن ہے اور ایک دفعہ انسان کی روح ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ان دو چیزوں سے اصل وہ روح ہے، یعنی توجہ طلب بات اس طرح سے بنتی ہے کہ اصل انسان کی روح ہے، اسی روح کو اس کائنات میں جب وہ نیک عمل انجام دیتی ہے، برے اعمال انجام دیتی ہے، تو اس مرتبے پہ اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیے کہ اصل اس نفس کا ہونا یا اصل اس روح کا ہونا، کہ اسی کو مختلف مراتب کے اعتبار سے فلاسفہ جو ہیں یا عرفاء جو ہیں مختلف ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مرتبہ جو انسان کا ہے اس کو روح کہتے ہیں، کہ خداوند عالم نے خود قرآن کے اندر روح کے کلمے کو استعمال کیا۔ بعض اوقات اس کو نفس کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے نفس کا کلمہ بھی قرآن کے اندر استعمال کیا۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں نفس اور روح میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جی، صرف مراتب کا فرق ہے۔ وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ ویسے انسان کی طرف دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہی نفس روح ہے، وہی روح نفس ہے، وہی بعض اوقات قلب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ لیکن جب ہم لوگ نفس کو دیکھتے ہیں معاشرے کے معنی کے اعتبار سے تو وہ ایک عجیب معنی بن جاتا ہے، لیکن جب ہم لوگ نفس کو دیکھتے ہیں انسان کے وجود کے اعتبار سے تو وہ بہت ہی ایک عظیم اور اہم معنی بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اب غور کریں کہ اگر ایک انسان جب اس کی یعنی جب وہ فوت ہو جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ منتقل ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کے جو جسد پڑا ہے، جو میت ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے؟ کبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ فلاں کی میت ہے۔ صحیح۔ یہ یہ فلاں کیا ہے؟ یہ فلاں وہ ہے کہ وہ جو نفس تھا کہ جو منتقل ہو گیا، کہ جو اصل ہے، یعنی فلاں کی میت ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فلاں ہے، صحیح، کہا جاتا ہے یہ فلاں کی میت ہے۔ بس یہ فلاں کی میت بتا رہی ہے کہ اصل وہ نفس ہے کہ جو اس میں موجود تھا۔ بس انسان دو چیزوں سے مرکب ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، اور تربیتی بہرحال رنگ سے اس کو دیکھا جائے۔ ایک انسان کا بدن ہے، ایک انسان کا نفس ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ خداوند عالم نے اس نفس کو بہت ساری صفات دے کے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ اسی نفس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیا بات ہے۔ یا اسی روح کی وجہ سے، یعنی اگر ہم لوگ روح اور نفس کو ایک ہی معنی میں لیں، اسی روح کی یا اسی نفس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ صحیح۔ اسی نفس کے پاس اختیار کی صلاحیت ہے، وہ خود سے انتخاب کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی مجبوراً لے آیا؟ مجھے یہاں پہ مجبوراً نہیں لے کر آیا۔ ابھی جو ناظرین بیٹھ کے مثال اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری بہرحال جو ابحاث ہیں ان کو سن رہے ہیں، گفتگو کو سن رہے ہیں، ان کو کوئی مجبور نہیں کر رہا۔ صحیح۔ بس یہ خود انسان کو خداوند عالم نے، یعنی نفس انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم لوگ ویسے نفس کلمہ نفس کو قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو خداوند عالم نے 3 معنی کے اندر اس کلمے کو استعمال کیا۔ صحیح۔ ایک دفعہ اس کو نفس امارہ کہا گیا۔ نفس
جو کہ امارہ ہے، یعنی امارہ بسو یعنی اس کو برائی کی طرف دھکیلنے والا. سبحان اللہ. ایک دفعہ یہ نفس نفس لوامہ ہے، جس طرح سے سورہ قیامت کے اندر خداوند عالم نے پہلی 2 آیات کے اندر اس کا ذکر کیا. صحیح. نفس لوامہ یعنی وہ نفس کے جو انسان کو ملامت کرتا ہے. درست. ایک نفس جو کہ سورہ فجر کے اندر پروردگار بیان کرتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. واہ واہ واہ. بس ایک نفس امارہ ہے، یعنی انسان ہی اپنے جب نفس کو دیکھتا ہے، اگر یہ نفس اس کو برائی کی طرف دھکیلنا شروع کر دے، اس کو نفس امارہ کہیں گے. اور اس کے نفس امارہ کی طرف جانے کی وجہ بھی عدم تربیت ہے. سبحان اللہ. اور اگر یہی نفس اس کو ملامت کرنا شروع کر دے کہ دیکھو یہ جو تم نے کام کیا، بہت سارے لوگ ہیں. پیچھے ایک مجھے سوال کر رہا تھا، کوئی پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا جب اسکول گیا ہے تو اسکول جا کر کسی کی پینسل اٹھا لایا. اب یہ جب پینسل کسی کی اٹھا کر لایا ہے تو اب اس کے نفس اس کو ملامت کر رہا ہے کہ اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا. تو ابھی کیا کرنا چاہیے ہے، یعنی اس کو واپس بھیج دیا جائے، اس کو بتلا دیا جائے. کچھ لوگ یہاں تک مواظبت کرتے ہیں، یہاں تک خیال رکھتے ہیں کہ ایک شخص مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے کہ میں مٹھائی کی دکان پر گیا اور وہاں پر جا کے جس طرح سے پاکستان کے اندر خاص طور پہ وہ جلیبیاں انہوں نے باہر رکھی ہوتی ہیں مٹھائی کی، اسی کڑاہی کے باہر انہوں نے جلیبیاں رکھی ہوئی تھی بیچنے کے لیے. تو کہتا ہے اس جلیبیوں کو صرف میں نے دیکھنے کے لیے اس کو انگلی لگائی ہے کہ گرم ہے یا نہیں. البتہ یہ بہرحال کرونا سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ کرونا میں تو بھی کوئی انگلی اس طرح سے لگا بھی نہیں سکتا اور سب کے سب بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں. صحیح. تو اس نے جب انگلی لگائی ہے تو کہتا ہے میں نے جب دیکھا کہ وہ جلیبی جو ہے وہ گرم ہے اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے اتنے روپے کی ڈال دو، تو اس کے اوپر انگلی پہ شیرہ لگ گیا. صحیح. جب شیرہ لگ گیا تو اس کو بجائے یہ کہ میں ٹیشو سے یا پانی سے صاف کر لیتا، میں نے اس کو چوس لیا. صحیح. میں نے اس کو اپنی زبان کے ساتھ لگا لیا. اس شیرے کا ذائقہ میری زبان میں آیا. درست. تو کہتا ہے قبلہ اب مولانا یہ جب میں نے زبان میں آیا ہے، اس زبان میں آنے کے تو میں نے اس کو پیسے نہیں دی. صحیح. میرے نفس نے مجھے ملامت کی ہے کہ جو چیز تمہاری نہیں ہے، تم نے خریدی نہیں ہے، کس طرح سے تم اس کا ذائقہ لے سکتے ہو. کیا بات. اب دیکھیں کہ ایک انسان کی تربیت، اسی نفس کی تربیت کس مقام پر جا کر ہوئی ہے کہ اگر وہ وہاں سے صرف ذائقے کو بھی چکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اس کے نفس اس کو ملامت کرنے لگتا ہے. یہ تربیت کا اثر ہے. یہ سب کچھ تربیت کا اثر ہے. دیکھیں تربیت اسی نفس کی ہے، یعنی اسی نفس کی تربیت ہے کہ جس کا اظہار اس بدن کے عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی میرے اگر نفس کی تربیت اچھی ہے، اب جب میں زبان کھولوں گا، جب میں کسی سے بات کروں گا تو اخلاق سے بات کروں گا. کیا بات ہے. اگر میرے نفس کی تربیت اچھی ہے تو جب میں کسی کی بات سنوں گا تو کوئی غیبت کر رہا ہوگا تو اس کو فوراً منع کر دوں گا یا اس کو نہیں سنوں گا. میں غنا نہیں سنوں گا، موسیقی نہیں سنوں گا. میرے نفس کی تربیت اچھی ہے تو میں موسیقی نہیں سنوں گا. اور آپ غور کریے کہ موسیقی اس قدر خطرناک ہے کہ عرفا کے بقول، غالباً میں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ان کا پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ، کہ وہ معصوم علیہ السلام کے فرمان کو ذکر کر رہے تھے. معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ سب سے زیادہ اگر ایک انسان کے ارادے کو متزلزل کرنے والی کوئی شے ہے تو وہ غنا ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں، میں آج رات کو ارادہ کرتا ہوں کہ کل سے میری صبح کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. صحیح. میں اپنے نفس کو ملامت کرتا ہوں کہ دیکھو تمہاری نماز قضا کیوں ہوئی ہے. میں جب نفس کو ملامت کرنے کے بعد ارادہ کرتا ہوں تو اس ارادے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دینا، اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ غنا ہے. اگر میں موسیقی سنتا ہوں تو وہ جو میں نے ارادہ کیا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو پا رہا. میں کوئی نیک ارادہ کر رہا. بس یہ ہمارے پاس نفس لوامہ ہے کہ جو انسان کو بار بار ملامت کرتی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس موسیقی کا اثر ہے. اثر یقیناً آپ کے نفس پر اثر ہے نا. اگر اس طرح سے مثال کے طور پر بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں کہ کچھ لوگ مثال کے طور پر سفر کر رہے ہیں، میں ایک شرعی مسئلہ کے طور پر بیان کر رہا ہوں، کر رہے ہوں تو مثلا وہ لگا دیتے ہیں، آیا اس کا بھی پھر اثر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، وہ خود جان بوجھ کر سننا نہیں چاہ رہا ہے، مثلا کہ کانوں میں صرف جو اس کی جو میوزک ہے وہ کانوں پہ ہے، لیکن پھر بھی اس کا اگر اثر ہو سکتا ہے. بالکل، کیوں نہیں. جس طرح سے ہم لوگوں نے پیچھے بھی ایک صحبت کی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے، اس حوالے سے اگر ایک انسان کو دیکھیں، اتقوا مواضع تہم، جہاں پر آپ کے اوپر کوئی تہمت لگ سکتی ہے اس سے آپ بچو. جہاں پر آپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو اس مقام سے بچو، وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہاں سے چلے جاؤ. یعنی اگر ایک انسان کو خطرہ ہے کہ میں اگر اس سواری میں سفر کروں گا تو وہاں پر موسیقی لگی ہوگی، تو اول وہلا کے اندر اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس سواری کے اندر سفر نہ کرے. اگر اس کے پاس کوئی متبادل موجود ہے، اگر وہ سواری کے اندر سفر کر رہا ہے اور اس کے اندر موسیقی لگی ہے، وہ جس قدر کوشش کر لے کہ میں اس کو نہیں سن رہا لیکن اس کے نفس کے اوپر اس کا ایک اثر موجود ہے، یعنی وہ مسلسل استغفار کرے، ہاں، تاکہ وہ جو نفس کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے وہ برطرف ہوتا چلا جائے. روایات میں ملتا ہے
کہ رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کے درمیان چلا کرتے تھے، رسول خدا ہیں، ختمی مرتبت ہیں، وہ اعلیٰ ترین ذات ہیں، وہ انسان کامل ہیں، وہ ہادی برحق کے، ہادی مطلق کے نمائندے ہیں، مبعوث پہ رسالت ہیں، قرآن خداوند عالم نے ان کے قلب پہ نازل کیا ہے۔ اس طرح کی ذات جب ایک مقام سے گزر رہی ہے تو کہتے ہیں، روایات میں ملتا ہے کہ یوگان و علی قلبی، ان کفار کے درمیان میں صرف رہنے کی وجہ سے میرے دل پہ غبار آ جاتا ہے، میرے دل پہ غبار آ جاتا ہے۔ فاستغفر اللہ 70 مرہ کل یوم، میں ہر روز خداوند عالم سے 70 مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس صحبت کی وجہ، وہاں پر رہنے کی وجہ سے ہے۔ یعنی نفس آپ کا وہ اثر لے رہا ہے مسلسل، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا نفس جو ہے نا وہ نفس لوامہ ہو، کم از کم اس کو ملامت کرتا ہو۔ صحیح، یعنی اگر میری صبح کی نماز قضا ہو گئی تو میرا نفس مجھے ملامت کرے۔ اس وقت دنیا کے اندر ظلم ہے، اس وقت دنیا میں انسان دیکھ رہا ہے کہ پریشانی ہے، ایک عجیب مصیبت ہے، اقتصادی طور پہ لوگ جو ہے نا مشکلات کا شکار ہیں، مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں، کسی کا گھر ہے تو وہ پریشان ہے، کسی نے مارگیج پہ گھر لیا ہوا ہے تو وہ پریشان ہے، کوئی بینک کرپٹ ہو رہا ہے، کوئی فلاں چیز۔ اس میں انسان کس طرح سے کسی دوسرے کی مدد کر سکے۔ یمن میں مثال کے طور پہ مظلومین موجود ہیں، شام کے اندر جو مظلومین موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر، عراق کے اندر مظلومین موجود ہیں۔ کم از کم میرا نفس اتنی تو ملامت کرے کہ میں ان کا اگر ساتھ نہیں دے سکتا، ان مقام پر ان کی مریضوں کی تیمارداری نہیں کر سکتا، تو کم از کم ظہور امام کے لیے دعا کرنا شروع کر دوں۔ بالکل ایسے ہی، میں اپنے امام کے لیے، ظہور کے لیے دعا کروں۔ مجھے ایک شخص نے کہا، مجھے کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ فلاں جگہ ان لوگوں نے ابھی تک اس طرح کا کام کیوں نہیں کیا، اس طرح کے فعال انجام کیوں نہیں دیے۔ مجھے کسی شخص نے پوچھا، کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے قبلہ کہ اتنے سارے جو علماء گزرے ہیں، اتنے سارے مراجع جو گزرے ہیں، اتنے سارے افراد جو گزرے ہیں، ابھی تک امام علیہ السلام کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ 313 افراد۔ میں نے کہا یہ سوال تم اپنے سے کرو، تم کیوں نہیں کہتے خداوند عالم سے، تمہارا نفس میں ملامت کرے کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ خدایا 313 افراد کی ضرورت ہے، ابھی 312 رہ گئے، میں آمادہ ہو گیا، سبحان اللہ، میں نے اپنے خاندان کو آمادہ کر دیا، ابھی 311 رہ گئے، ابھی 310 رہ گئے۔ میں جب دوسرے کی طرف کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا نفس باغی ہے اور امارہ بالسوء ہے، اور وہ کسی اور شے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ نفس لوامہ کے جو انسان کو ملامت کر رہا ہے، مسلسل ملامت کرتا چلا جا رہا ہے۔ تیسرا جو نفس یہاں پر ایک سوال آپ نے کہا کہ اگر نفس لوامہ جو ہے وہ آپ کو ملامت کرے، اس وقت ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر وہ بالکل ہی ملامت نہ کرے، ایک شخص ہے جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا صبح کے ٹائم، یا کسی ٹائم کوئی نماز نہیں پڑھتی، کوئی برائی کرتا ہے، لیکن اس کا نفس جو ہے نفس لوامہ وہ اس کو ملامت کرتا ہی نہیں، اس وقت اس پر کیا ہمارا بالسوء ہے نا۔ دیکھیں ایک نفس ایسا ہے کہ جو اس کو بالکل ملامت ہی نہیں کرتا۔ درست، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ بہت سارے بچوں میں، خداوند عالم ہمارے بچوں کی بحق معصومین علیہ السلام حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی ایک بچہ کوئی ربڑ چوری کر کے لاتا ہے، پینسل چوری کر کے لاتا ہے، نہ اس کے ماں باپ اس کو تذکر دیتے ہیں اور نہ ہی اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس اسی نفس امارہ بالسوء کے تحت ہی تربیت پا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے جائے گا، بالکل۔ اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر یہ کہ کوئی تذکر دے، مگر یہ کہ کوئی اس کو بتلا دے، مگر یہ کہ کوئی اس کو سمجھا دے۔ جب اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگے گا، ہاں یہ جب ملامت کرے گا، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر یہ نفس اپنے اطمینان کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، صحیح، یہ نفس مطمئن ہونا شروع ہوتا ہے، نفس مطمئنہ بننا شروع ہوتا ہے، کہ نفس کی اعلیٰ ترین جو آپ کہہ لیجئے جو صفت ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ بالکل ایسے جس طرح سے خداوند عالم سورہ فجر کے اندر بیان کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ خداوند عالم بھی راضی ہے اور آپ اپنے پروردگار سے راضی ہیں، یعنی آپ راضی بھی ہیں اور مرضی بھی ہیں کہ خداوند عالم بھی آپ سے راضی ہو گیا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ آپ کربلا میں ایسے تمام افراد کو دیکھ لیجئے، کربلا میں کوئی ایک انسان کہہ دے کہ کسی مقتل میں لکھا ہو، کسی مقتل میں لکھا ہو کہ ام وہب مضطرب تھیں، پریشان تھیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی کہہ دے کہ دلہم پریشان تھیں کہ زہیر ابن کین کو قتل کر دیا جائے گا، بالکل بھی نہیں۔ کوئی پریشان ہو، ام لیلہ پریشان ہو کہ میرے بیٹے کو مار دیا جائے گا، ناممکن۔ کوئی ایک حضرت حبیب نے مظاہر پریشان ہو، کوئی پریشان، کوئی اس مقام پر آپ کو پریشان دکھائی نہیں دیتا، بالکل ایسے۔ اور اگر کوئی پریشانی ہے تو صرف اس چیز کی ہے کہ میرے مولا کو کچھ نہ ہو جائے، میرے امام کو کچھ نہ ہو جائے۔ کیا بات، کس مقام تک یہ نفس مطمئنہ پہنچا۔ یعنی ایک کربلا کے اندر امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ شب عاشور ان کے پاس ایک قاصد آیا اور کہا کہ وہ صحابی کہاں ہیں، تو جب ان کو بلایا گیا تو بتایا کہ کوفہ میں تمہاری بیوی بہت پریشان ہے۔ تو کہا کیوں پریشان ہے؟
کہا وہ کہہ رہی ہے کہ رے کی سرحد پہ تمہارے بیٹے کو جو حکومتی ہیں افراد انہوں نے زندانی کر دیا، اس کو جیل میں ڈال دی، تو فوراً کوفہ واپس آؤ تاکہ ان کی حفاظت کر سکوں۔ آگے سے آپ اس انسان کو دیکھیں، اگر میری اولاد کے اوپر کوئی مشکل ہو میں فوراً پریشان ہو جاتا ہوں، مضطرب ہو جاتا ہوں، صحیح، لیکن اس شخص کے نفس اطمینان نفس کو دیکھیے کہ وہ کہتا ہے قاصد سے کہ آہستہ بولو کہیں پر میرے مولا کو نہ پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر مشکل میں ان کو پکارتے ہیں اور وہ مشکل کشاں ہیں؟ بالکل، کیسے ممکن ہے کہ ان کا مددگار کربلا میں موجود ہو اور مشکل میں ہو اور وہ اس کی مشکل کشائی نہ کرے؟ کیا بات ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ سید الشہداء تک بات پہنچتی ہے، امام علی مقام اس کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں اب تم اپنی بیعت تمہارے ہاتھ سے ہٹا رہا ہوں۔ کہا کہ ابھی تم جاؤ اور جا کر اپنے بچے کی رہائی کا انتظام کرو۔ آگے سے وہ فرماتے کہتے ہیں اکلتنی الصباع حیا ان ترکتک یا حسین، اللہ اکبر، اے میرے مولا مجھے اس بیابان کے درندے زندہ کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں۔ مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ کہا اچھا، جب اطمینان ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب امام علی مقام وہاں پر کہتے ہیں، اس کو اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور میرے خیمے میں جا کر میرا وہ فلانا پراہن لے کر آؤ۔ امام علیہ السلام اپنی قمیض منگواتے ہیں، کیا بات ہے، اس قاصد کو دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اور جا کر کوفہ کے بازار میں اس قمیض کو بیچو 4000 درہم کی، یہ قمیض بکے گی، اس کے بچے کو بچا لو۔ کیا بات ہے، کیسا اطمینان نفس ہے یہ! اطمینان نفس، یہ انسان کے نفس کی تربیت جب اوج پہ پہنچتی ہے تو یہ انسان کو اطمینان حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آیا میں اپنے نفس کی تربیت ویسے کر پا رہا ہوں کہ میں اپنے مولا کو پکار سکوں؟ سبحان کیا آیا میں اپنی اولاد کی تربیت ویسی کر پا رہا ہوں کہ اپنے مولا کو پکار سکوں؟ کیا آیا عجیب بات یہ دیکھیے کہ میں جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہا ہوں تو کیا آیا سارے مقصد کو چھوڑ کر، سارے مقاصد کو چھوڑ کر، تمام دعاؤں کو چھوڑ کر سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ خدایا میرے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، کہ ہر مشکل کا حل وہی ہے، ہر مسئلے کا حل وہی ہے۔ میں نفس جب میرا سو کی طرف بڑھ رہا ہے، مسلسل مادہ پرستی ہے، مسلسل زیادہ خواہی، الہاکم التکاثر، مجھے تباہ کر دیا اس کثرت گرائی نے، مجھے تباہ کر دیا ان تمام مشکلات نے، اس کی زیادتی نے، اس کی زیادتی نے، میری اولاد زیادہ ہو جائے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میرا گھر زیادہ ہو جائے، نفس لوامہ کہاں جائے گا؟ میرا نفس کس مقام پر آ کے ملامت کرے گا؟ کون سی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر انسان جا کر یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہاں ابھی میری ضرورت پوری ہو گئی، بالکل ابھی میری ضروریات پوری ہو گئی؟ کسی ایسے مقام پر جا کر انسان رکتا ہے؟ کسی ایسے مقام پر جا کر نہیں رکتا۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو مطمئن کرنا شروع کرے، قانع کرنا شروع کرے، اس کی تربیت کرنا شروع کرے۔ اس نفس کو مطمئن کیسے کرے بندہ؟ سوال یہ ہے، کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ مثال طور جب بندہ ملامت کرتا ہے تو اس کے بعد میں نے مثال طور میں نے ملامت کر لی کہ میں یہ پشیمان ہو گیا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ اب جو اطمینان کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہ شخص جو ہے وہ کیسے اس اطمینان کو حاصل کر سکتا ہے؟ اصل سوال کیونکہ یہ ہے، دیکھیں یہ تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بھی بیان کریں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے نفس کی تربیت کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح سے، کہ اسی کو جہاد اکبر کہا۔ درست، یعنی ایک جب رسول خدا کے پاس ایک بٹالین آئی اور کہا کہ وہ جنگ لڑ کے آئی ہے، رسول خدا نے کہا مرحباً بقوم، مرحبا اور اہلاً و سہلاً خوش آمدید ہے اس قوم کے لیے کہ جو یہ جہاد اصغر سے ہو کر آئی۔ صحیح، کہا مل جہاد الاکبر۔ جب رسول خدا نے یہ فرمایا تو کہا کہ جہاد اکبر پھر کیا ہے؟ کہا جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا شروع کر دو، اپنے نفس کا جہاد کرنا شروع کر دو۔ امام علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ انسان کے لیے خوش قسمت ہے وہ انسان کے جس کی بہترین سواری ہو اس دنیا میں، تو کہا کہ مولا وہ جو بہترین سواری ہے آپ کی مراد کوئی گھوڑا تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گھوڑا ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی ایسی چیز ہو؟ چونکہ عموماً ہم لوگ کہیں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس بہترین سواری ہونی چاہیے، تو میں نے کہا امام علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا کہ بہترین سواری ہے کیا؟ وہ بہترین سواری نفس ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وہ کہ جو اپنے نفس کے اوپر پوری طرح سے حاکم ہو جائے۔ اگر ایک انسان اپنے نفس کے اوپر پوری طرح سے حاکم ہو جائے گا، ہاں یہ وہ انسان ہوگا کہ جب درست طریقے سے امام علی مقام کی ظہور کے لیے دعا کرے گا تو خداوند عالم اس کو قبول فرمائے گا۔ صحیح، بہترین انداز سے ماشاء اللہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی نفس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو انشاءاللہ ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور اپنے جو گفتگو ہے وہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
ویلکم بیک ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ سے آپ کو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو پتہ چلے کہ آج کی جو ہمارا موضوع ہے وہ تربیت نفس ہے. نفس خود کیا ہے، اسی حوالے سے بہترین انداز سے مولانا صاحب نے گفتگو کی کہ نفس کیا ہے اور کس طرح سے اس نفس کو ہم اپنی جو تقویت ہے دے سکتے ہیں. اور پھر نفس کی اقسام بیان کی، اور اس نفس کی جو اقسام ہے کس طرح سے ہم اس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں آگے، اور کس طرح سے اگر اس نفس پر ہم اگر عمل نہ کریں تو ہم کس طرح سے ہم واپس اپنے اس حیثیت میں جا سکتے ہیں جس حیثیت میں ہمیں جانا نہیں چاہیے. تو گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں. مولانا صاحب، نفس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو اب یہ بتائیں کہ اب خود اسی نفس کی ہم تربیت کیسے کریں؟ دیکھیں، ہم لوگ اسی نفس کی تربیت ہی کے حوالے سے ہے کہ اسی نفس نے تربیت پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا یہ بدن عمل کرنا شروع کرے گا. صحیح. جس طرح سے ابھی وقفے میں جانے سے پہلے، بریکس میں جانے سے پہلے ذکر کیا کہ اس جہاد بن نفس کو جہاد اکبر کہا گیا کہ اسی سے انسان جہاد کرے. یعنی جہاد جہد سے ہے، کوشش سے ہے. صحیح. انسان اس نفس کو رام کرنے کی کوشش کرتا رہے، تذکر دیتا رہے، آپ مراقبہ کرتا رہے، یعنی ایک اس کی پیگیری کرتا رہے کہ کس طرح سے انسان اس کو رام کر سکتا ہے اور اس چیز کے مطابق کر سکتا ہے کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے. اس کی اگر ہم لوگ تاریخ میں مثال دیکھیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں 2 اصحاب ملتے ہیں. ایک کا نام ہے مالک اشتر اور ایک کا نام ہے اشعث ابن قیس. درست. یہ دونوں جنگ صفین میں موجود تھے. یعنی ابھی ہم لوگ نفس کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان تربیت کرتا ہے اور کیا نتائج نکل رہے ہیں اس کے. صحیح. یعنی یہ دونوں ہمارے پاس جنگ صفین میں موجود تھے. اور اگر جنگ صفین کو دیکھا جائے تو ایک بڑی جنگوں میں سے جنگ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر شام کے درمیان یہ واقع ہوئی. درست. اچھا، یہ جو جنگ ہے 18 ماہ طولانی جنگ ہے اور لیلۃ الحریر جیسی سخت راتیں اس کے اندر موجود ہیں. پانی بند کر دیا گیا امیر المومنین علیہ السلام کی فوج پہ. جب پانی کو بند کر دیا گیا تو امام علیہ السلام نے میمنہ اور میسرہ کے لیے 2 اپنے اصحاب کا انتخاب کیا. صحیح. ایک مالک اشتر اور ایک اشعث ابن قیس. مالک اشتر اور اشعث ابن قیس دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر پانی کے گھاٹ پر قبضہ کرو اور قبضہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سیراب کرو. جاؤ، جا کر جنگ کرو. امام علیہ السلام نے وہاں پر ایک خطبہ القاء فرمایا. یہ دونوں وہاں پر گئے، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے وہاں پر جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد گھاٹ کے اوپر قبضہ کر لی. سبحان اللہ. اب یہاں پر توجہ کریے گا. اشعث ابن قیس نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ مولا، جس طرح سے انہوں نے ہم پر پانی بند کیا تھا اسی طرح سے ہم ان پر پانی بند کریں گے. یہاں پر ابھی نفس امیر المومنین علیہ السلام کی صحبت کے باوجود اس طرح سے رام نہ ہو سکا. بالکل ایسے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، پانی خداوند عالم کی مخلوق ہے، انسان کو سیراب کرنے کے لیے، تشنگی مٹانے کے لیے. کیا بات. ہر انسان کا اس کے اوپر مساوی حق ہے. خداوند عالم کی صفت رحمان کے نتیجے میں پروردگار نے اس پانی کو تشنگی مٹانے کے لیے ہر انسان کے بس میں دیا کہ بھئی تمہارا حق ہے کہ اس پانی سے استفادہ کر سکو. ہاں، جس طرح انہوں نے ظلم کیا ہم لوگ ظلم نہیں کریں گے. کیا بات. یہاں پر اشعث ابن قیس نے جب کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں ہونے کے باوجود وہاں پر جا کر پانی کے گھاٹ پہ قبضہ کیا، امام کی بات اس کو پسند نہ آئی. مالک اشتر کے جو مکمل مطیع ہیں ان اعتقادات کے ساتھ اس نفس مطمئنہ تک پہنچ چکے ہیں. صحیح. اس اطمینان قلب تک پہنچ چکے ہیں، کوئی سوال نہیں کیا. یہی اشعث ابن قیس خوارج کی بنیاد رکھتا ہے. بالکل. یہی اشعث ابن قیس ایسا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے خیمے کا گھیراؤ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک اشتر کو اگر آپ نے نہ بلایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. بالکل. کہاں پر کیا اس کا یہ نفس اصلاً ملامت بھی نہیں کر رہا کہ امیر المومنین، اصلاً ملامت بھی نہیں کر رہا کہ اتنی دیر سے، اتنے عرصے سے، یعنی یہ آخر ہے نا، بالکل 18 ماہ کے آخر میں اشعث ابن قیس بالکل خیمے کا گھیراؤ کرتا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کرتا ہے کہ وہ حضرت مالک اشتر کو واپس بلا لیں. اور حضرت مالک اشتر کے نفس کا اطمینان دیکھیں کہ جب جا کے پیغام قاصد نے پیغام پہنچایا کہ مالک اشتر آپ کو امیر المومنین علیہ السلام نے واپس بلایا ہے، تو جب واپس آنے لگتے ہیں ایک سوال نہیں کیا کہ مولا میں بالکل خیمے کے قریب تھا. کیا بات. یہ قریب تھا کہ میں باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دوں. اطمینان نفس ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہادی برحق ہیں، یہ جو مبعوث بالہدایہ ہیں، یہ جو ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں ہمارے لیے، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. بالکل ایسے. اسی لیے جب نوکے نیزہ کے اوپر قرآن کو اٹھایا گیا تو مولا کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں کہ مولا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں حق پہ ہوں. امام علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ رسول اکرم کو تم نے نہیں سنا کہتے ہوئے کہ علی مع الحق والحق مع علی. کیا تم لوگوں نے نہیں سنا؟
اس کو کہتے ہیں اعرف الحق کا تعرف اہلہ، اللہ تم حق کو پہچان لو، اہل حق کو پہچان لو گے، پہچان جاؤ گے. کیا بات، مالک اشتر اہل حق کو حق کے ذریعے سے پہچان چکے، سبحان اللہ. جس کی وجہ سے اسی مصر کی حکومت کے لیے کہ جو عمرو عاص امیر شام کا ساتھ دیتا ہے، بالکل ایسے. جب امیر المومنین علیہ السلام نے مصر کا گورنر بنایا، مالک اشتر اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ اس مصر کی گورنری سے، مصر کی ولایت سے کہیں خوبصورت وہ لمحات ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام محراب مسجد میں مناجات سنتے ہوئے گزارتا کیا ہوں. بات ہے. یہ ہے اطمینان نفس، یہ ہے جہاد. جہاد بے نفس کے انسان کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ اپنے آپ کو مطیع بنا لے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو فنا کر دے اس سمندر میں، اس ولایت کے سمندر میں کہ جہاں پر اس کو سوائے اس ہدف کے کچھ اور دکھائی نہ دے. وہ جو کر رہا ہے اسی ہدف کے لیے کر رہا ہے. نفس کی تربیت انسان اپنے عالی اہداف بنا کر کر سکتا ہے. کیا بات ہے. نفس کی تربیت انسان خود کو خوف سے نکال کر سکتا ہے. آج ایک نقطہ بیان کرتے ہیں جی بسم اللہ اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ انسان اس نفس کی تربیت خود کو خوف سے نکال کر کرے. اب غور کریں کہ اس معاشرے میں ہم بہت سارے کام خوف کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. بہت سارے کام خوف کی وجہ سے کرتے ہیں. ایک انسان جاب کو چھوڑتا نہیں ہے، بے شک اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جاب چھوڑ دی تو یہ جو میں نے مارگیج پہ گھر لیا ہوا ہے، یہ جو میں نے انسٹالمنٹس پہ گاڑی لی ہوئی ہے، اس گاڑی کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بالکل. اور اسی مجبوری سے وہ جو انسان ہے وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. بالکل. وہ استفادہ کرتا ہے اس کی مجبوری سے. وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو میں نکال دوں گا تو ہاں اب یہ خوف زدہ ہے. صحیح. انسان اس خوف کی وجہ سے مسلسل یہ اعمال انجام دیتا ہے. یہ تو آپ نے ایک مادی مثال دی. اگر مانوی مثال کی طرف جائیں تو آج کل ہم جو عبادات ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی خوف ہے. بالکل. یعنی امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سوال ہوا نا، امام علیہ السلام کی عبادت تم لوگ وہ عبادت نہ کرو کہ جو عبادت التجار ہے کہ جنت میں لالچ، جنت کے لالچ میں نہ کرو. تم لوگ عبادت العبید نہ کرو، وہ جو غلاموں کی عبادت ہے وہ نہ کرو جہنم کے خوف سے، بلکہ عبادت الاحرار کرو، وہ جو کہ آزاد عبادت. احرار کون ہے؟ حر کون ہے؟ وہ کہ جو آزاد ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ہے. کربلا میں ہمیں حر کون ملتا ہے؟ کہ جب وہ قلب مطمئن، نفس مطمئن اپنے نفس کو رام کرنے کے بعد، اپنے نفس کو اس مقام پر پہنچانے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو آ کے کہتا ہے مولا میں تب اپنی توبہ کو قبول سمجھوں گا کہ جب سب سے پہلا کربلا کا شہید میرا بیٹا ہوگا. سبحان اللہ. یہ کیسا نفس مطمئن ہے، کیا بات. یہ کیسا اطمینان قلب ہے، کیسا اطمینان نفس ہے. اور کہتے ہیں جیسے جیسے اس کے بیٹے کے زخم بڑھتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے اس کے چہرے کی بشاشت اور چہرے کی نورانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی. کیا بات. یہ کیسا اطمینان قلب ہے، یہ کیسا اطمینان نفس ہے. اسی نفس کو مطمئن دیکھیں ہوا کیا. جب اسی مثال کو کر لیتے ہیں، جب حضرت حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے، تب تک وہ عبد ہیں کن کے؟ ابن زیاد کے، عبید اللہ ابن زیاد. کہا مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے اس لشکر کے ساتھ بھیجا تاکہ میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں. صحیح. بالکل ایسے. صحیح. امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. وہ لگام فرس کو ہاتھ ڈالنا. یہاں سے جب ثقلت کا امک اور آگے سے یہ ساری جو بات ہے کہ اگر آپ کی امام حسین علیہ السلام اور حضرت حر کی آپس میں گفتگو ہوئی، جب یہ مکمل ہوئی ہے، یہاں سے اس کے نفس نے ملامت کیا کہ میں تو ان کے مقابلے پہ آ رہا ہوں کہ جن کی ماں راضیہ مرضیاں ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اس ملامت کے بعد اپنے نفس کو رام کرتے کرتے شب عاشور اس مقام تک پہنچے کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوں تو ہلاک ہو گیا. بالکل ایسے ہی. اب یہ اطمینان قلب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. واہ واہ. یہاں پر ہوا کیا ہے، وہ جو دل میں خوف تھا نا وہ ہٹ گیا، ختم ہو گیا. اگر آپ نفس کے اطمینان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے دل سے خوف کو ہٹا لیں. کیا بات ہے. یہ ایک قاعدہ کھلیہ ہے جو عرفا بیان کرتے ہیں. اگر آپ اپنے نفس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اپنے قلب سے ما سوی اللہ کا خوف ہٹا دیں. سبحان اللہ. صرف خداوند عالم سے خوف زدہ، اور اس سے زیادہ چونکہ وہی قادر مطلق ہے، چونکہ وہی ہے عطا کرنے والا، وہی ہے رازق، وہی ہے مالک، وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے شافی مرضا. اگر آپ اپنے دل سے خوف کو ہٹا لیں گے، جرأت پیدا ہو جائے گی کہ آپ ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑ کے حسین کے لشکر سے پیوست ہو جائیں. کیا بات ہے. کیا بات. حضرت حر تب تک خوف زدہ تھے جب تک اپنے نفس کو مطمئنہ کر لیا. جب خوف ہٹ گیا تو اس قدر ہٹ گیا
کہ حضرت حور نے کہا کہ پہلا شہید میرا بیٹا ہوگا. واہ واہ. انسان اپنے خوف کو ہٹا لے. خداوند عالم قرآن کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, میں آپ ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے توسط سے. سورہ حدید کی 23 نمبر آیت. پروردگار فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم لوگ, یہ جو میں نے قدر وغیرہ کا حساب رکھا ہے نا, آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت پیسے والا ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مریض ہے, کوئی شفا یاب ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بزرگ ہے, کسی کے پاس اولاد ہے, کسی کے پاس اولاد نہیں ہے, کسی کے پاس سواری ہے, سواری نہیں, یہ سارے کا سارا یہ جو خداوند عالم نے قدر معین کی ہے, انسان اس کائنات کے اندر محنت کرتا ہے, پروردگار اس کو عطا کرتا ہے. کہتے ہیں یہ جو میں نے کیا ہے, یہ جو پروردگار نے یہ سارا نظام بنایا, کیوں؟ سورہ حدید کی 23 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم لوگ اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تم سے چھوٹ گئی ہے. اللہ اکبر. میں نے یہ سارا کیا تاکہ تم لوگ افسوس نہ کرو. صحیح. اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے حاصل کی ہے. اگر تم افسوس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کچھ دیر کے لیے تمہیں امانت دی تھی, وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم کیسے امین ہو. جب تم نے امین بننے کا ثبوت دیا, خداوند عالم نے لینے کے بعد اب تمہارا صبر آزمانا چاہ رہا ہے. کیا بات ہے. انسان کے دل سے خوف نکل جائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم لوگ پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو جو اس چیز سے کہ جو تم سے چھٹ گیا, جو تم سے دور چلا گیا. وَلَا تَفْرَحُوا, قرآن آیت یہاں ختم نہیں ہوتی, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور اس پہ خوش مت ہو جو کہ جو تمہیں خدا نے دیا ہے. اگر خداوند عالم نے کسی کو کوئی شے عطا کی ہے تو اس پہ خوش مت ہو جائے, بالکل, کیونکہ پروردگار نے اس کو عطا کی ہے, پروردگار اس کو آزما رہا ہے. صحیح بات. یہ تو امتحان کی جگہ ہے نا. خداوند عالم نے اس امتحان کی جگہ پہ اس کو آزمانے کے لیے, اس کی تربیت کو آزمانے کے لیے اس کو عطا کیا. کیا بات. اس کو عطا کیا. اب آپ ہمارے معاشرے کا دیکھیں, ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سینسیبلٹی ہے. اگر کسی خاتون کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو معاشرے کا منفور سمجھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں اس کے گھر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے, اور وہ خود اتنی پریشان ہو جاتی ہے, اتنی سٹریس میں آ جاتی ہے اپنے سسرال کی وجہ سے, اپنے معاشرے کی وجہ سے. یہ معاشرے کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. خداوند عالم کے رسول کو بیٹی پسند ہے. جب بیٹی تشریف لاتی ہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں, احترام سے بات کرتے ہیں. ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ مولا خدا نے مجھے بیٹی دی ہے اور میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. اللہ اکبر. کہتے دیکھو تم نے میری ماں کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے, اس کا دیکھو احترام کرنا, سبحان اللہ, اس سے محبت سے پیش آنا, بے شک, اس کو کوئی ضرب نہ لگانا. کیا بات. اسے محبت کرنا, اسے اخلاق سے پیش آنا. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر باپ باہر سے کوئی چیز لے کر آ رہا ہے تو پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو دے, اس کے بعد اپنے بیٹے کو دے. سبحان اللہ. خداوند عالم ہے, خداوند عالم نے رکھا. اگر کسی یہاں لڑکا پیدا ہو جاتا, کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جاتا, اب وہ اسی کے اوپر خوش ہے. صحیح بات. خداوند عالم کہہ رہے ہیں وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, دیکھو اگر خداوند عالم نے تمہیں کوئی چیز دی ہے اس پہ ایک دم خوش مت ہو جانا کہ پروردگار نے مجھے یہ دے دی. اس پہ تکبر مت کرنا, اس پہ غرور مت کرنا. کیوں؟ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور, خداوند عالم کو یہ تکبر اور اکڑ کر چلنے والے, اس دنیا پر زمین پر چلنے والے پسند نہیں ہیں. بالکل. اگر ایک انسان کو یہ معلوم ہو کہ سب کچھ تو خدا کی طرف سے ہے, اگر انسان کو معلوم ہو کہ جو میرے پاس ہے پروردگار کی طرف سے, اس کے دل سے خوف ما سے واللہ کا ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ کہے گا جتنا رزق مجھے مل رہا ہے خدا کی طرف سے مل رہا ہے, اولاد مل رہی ہے خدا کی طرف سے مل رہا ہے, گھر مل رہا ہے خدا کی طرف سے, حتیٰ مجھے شکر کی توفیق مل رہی ہے خدا کی طرف سے مل رہی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر چوتھا امام سوال ماشاءاللہ جا رہا ہوں کہ جس طرح سے نے بتایا کہ اب انسان کو یہ تمام چیزیں مل گئی, نفس بھی جو ہے وہ مطمئن ہو گیا, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ الہی قوانین کے مطابق زندگی کرے, یا اپنی نسل کو جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی جو نصرت کے لیے آمادہ کرے, تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہترین سوال ہے یہ. ہم سب کا ہدف یہ ہے, یعنی ہماری ماؤں نے ہمیں صدقہ امام حسین لیا ہے. بالکل صحیح ہے نا, امام حسین علیہ السلام پہ فدا ہونے کے لیے لیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو خداوند عالم زمانے کے امام کے قابل بنا دے, امام زمانہ کے قابل بنا. کیسے بنے گی؟ جب میں اس کے دل میں خوف ڈالتا رہوں گا. میں اپنے بچے کے دل میں خوف ڈالتا ہوں کہ دیکھو اگر تمہارے اچھے نمبر نہ آئے تو تمہیں اچھی جگہ نوکری نہیں ملے گی. بالکل. اگر تمہارے اچھے نمبر نہ آئے تو تمہاری اچھی جگہ رشتہ نہیں ہوگا. تم نے اچھی اگر تعلیم حاصل نہ کی تو اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکو گے, جاب نہیں ملے گا, تمہیں جاب نہیں ملے گی, تم اچھا کاروبار نہیں کر سکو گے, تم آگے بڑھ نہیں سکو گے, پروان نہیں چڑھ سکو گے. دیکھو تم اپنے بدن کا خیال رکھو, تم اپنے چہرے کا خیال رکھو, تم اپنی ظاہری خوبصورتی کا خیال رکھو.
بہت ساری جگہوں پہ اسی ظاہری خوبصورتی کی خوف سے کہ کہیں یہ چلی نہ جائے، بالکل انسان کتنے میک اپ اور کریمز وغیرہ کون کون سی چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب خداوند عالم نے ان تمام مسلمانوں میں سے کسی کو اپنی اذان کے لیے چننا تھا تو بلال حبشی کو چن لیتا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، خداوند عالم بلال حبشی کو چن لیتا ہے۔ اس کا سبحان مطلب یہ ہوا کہ ظاہری صورت خداوند عالم کے نزدیک اہم نہیں ہے، بالکل ظاہری بدن کی بناوٹ خداوند عالم کے نزدیک اہم نہیں ہے، نہیں تو خداوند عالم کسی جوان ہی کو مسلم ابن اوسجہ کو کربلا میں داخل نہ ہونے دیتا۔ کیا بات ہے، خداوند عالم نے جب چنا ہے تو بلال حبشی کو چنا ہے۔ سبحان اللہ، خداوند عالم نے اس کائنات میں اسماعیل کو عطا کرنا ہے تو ہاجرہ کو چنتا ہے۔ واہ واہ واہ، ہاجرہ کون ہے؟ کنیز ہیں۔ ہاجرہ کون ہے؟ بلیک افریقن ہے، سیاہ پوست ہیں۔ بالکل حبشہ کی اور کنیز ہیں کس کی؟ حضرت سارہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، خداوند عالم نے اب چننا ہے تو کس کو دیکھ کے چننا ہے؟ نفس کو دیکھ کے چننا ہے، رنگ کو دیکھ نہیں چننا، رنگ کو دیکھ کے، ظاہری صورت کو دیکھ کے نہیں بالکل چننا ایسا ہے۔ ہی، بس جب میں اپنے بیٹے کے لیے، جب میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے ارد گرد افراد، اپنے نفس کے، اپنی ذات کے لیے جب اس چیز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدایا مجھے امام زمانہ کے قابل بنا دے، تو جو مجھے امام زمانہ کے قابل بنانا ہے وہ میری ظاہری صورت کو نہیں بنانا، بالکل میری سیرت کو بنانا ہے، میرے نفس کو بنانا ہے، میرے کردار کو بنانا ہے، میری رفتار کو بنانا ہے، میری گفتار کو کیا بنانا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، اگر یہ ظاہری صورت ہی ہوتی تو خداوند عالم کبھی بھی کسی ایسے کو نہ چنتا رسول خدا کی مدد کے لیے، معصومین علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ سیرت تھی کہ جو وہب قلبی کو وہب قلبی علیہ السلام بنا گئی، واہ واہ واہ، وہ سیرت تھی، بالکل یعنی ایسے اس کے سب جوانی اس طرح سے نہیں تھی۔ اگر مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا جائے تو حضرت مسلم ابن اوسجہ سب سے زیادہ بزرگ ترین، حضرت حبیب ابن مظاہر بزرگ، بالکل ایسا یہ ہی، سارے کے سارے جو بزرگ ہیں یہ تو سارے کے سارے کربلا میں تو جنگ کے لیے تو جوان ہونا چاہیے، بالکل ظاہری نہیں، لیکن طاقت اتنی ہے، نفس کی ہاتھوں میں طاقت، طاقت اتنی ہے، اس نفس کی وجہ سے، اس کی تربیت کے بعد طاقت اتنی ہے کہ وہ واہ واہ، امام حسین علیہ السلام پر فدا ہوتے ہیں، کیا بات ہے، اور فدا ہونے کے بعد حضرت حبیب کے لاشے پر جا کر جس طرح سے مولا علی اکبر کے لگایا اسی طرح سے اپنے رخساروں کو رکھ دیتے ہیں، سبحان اور اللہ، رخسار پر رخسار حضرت حبیب کے رخسار پر رکھ کے کیا بات، گریہ فرماتے ہیں اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ کہ تم نے کس کو قتل کیا، سبحان اللہ، تم نے اس کو قتل کیا ہے کہ جو رات میں قرآن کو مکمل کیا کرتا تھا، کیا بات، تم نے اس کو قتل کیا کہ جو مفسر قرآن ہے۔ بے شک، بس اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کو اس قابل بنا سکوں، ان کے دل سے خوف نکال دوں، بالکل ایسا ہی، ان کے دل سے بہت ساری چیزوں کو نکال دوں، اپنے نفس سے سب سے پہلے ان چیزوں کو نکالوں، سب سے پہلے اپنے نفس سے نکالوں۔ ایک گھر میں گئے تو وہاں پر ہم داخل ہوئے تو ایک عجیب قسم کا دھواں تھا، صحیح، تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ دھواں کس چیز کا ہے؟ تو کہا کہ بس یہ بلیات کو دور کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا آپ لوگوں میں سے قرآن کہاں پر پڑھا ہے؟ قرآن کو لے کر آئے تو قرآن نہیں معلوم تھا کسی کو کہاں پڑھا، بالکل، تو بلکہ مجھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ قبلہ آپ کے موبائل میں قرآن ہے، اسی میں سے دیکھ لیجئے آپ۔ اللہ، آپ یہ دیکھیے کہ جب بلیات سے محفوظ رہنا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ گھر میں قرآن پڑھو، گھر میں اگر قرآن کی تلاوت کرو گے تو خداوند عالم جو گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمان سے وہ ستارے کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اس طرح کے بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں، بالکل ایسا، لیکن وہ کام نہیں کرتے کہ جو آپ کو خدا کے قریب کرتے، وہ کام نہیں کرتے کہ جو آپ کے نفس کو اس طرح سے رام کرنے کے بعد پروردگار کے قریب کرتے۔ تربیت کا پہلا اصل اپنے نفس سے خوف کو نکالتے ہیں۔ سب سے، یہ جو انسان اس طرح کے بہت سارے اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے اس خوف کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اس خوف کو نکال کے جب راحت میں چلے جائیں گے، جب خوف کو نکال کر اس اطمینان میں چلے جائیں گے، خداوند عالم زمانے کا حر بنا دے گا۔ کیا بات ہے، اس کیا بات، خوف سے نکال کر انسان جب راحت میں چلا جائے گا، خداوند عالم ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہید عارف حسینی، کیا بات ہے، ان کی صورت کے اندر انسان اس معاشرے کو بہت سارے افراد دے گا۔ سبحان اللہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ شہید عارف حسینی کو کسی ایک مقام پر کوئی خوف تھا؟ بالکل بھی نہیں، ڈاکٹر محمد علی نقوی کو کسی ایک مقام پر کوئی خوف تھا؟ یہ جتنے شہداء دفاع مقدس ہیں کسی کو ایک مقام پر خوف تھا؟ یہ جو پاکستان کے اندر جو شہید ہوئے، جو شہداء مثال پاکستان کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے ہماری افواج کے اندر یا دوسرے، اور ان میں سے کسی ایک کو کوئی خوف تھا؟ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اگر اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں تو پروردگار ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں سبحان زندہ اللہ، رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان، جب بہترین، پروردگار کے وعدے کے اوپر ایمان ہے تو بات ختم۔ اپنے دل سے بہرحال خوف کو نکالیے کہ یہ انسان کی نفس کی تربیت کا پہلا اصول ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، بہترین انداز سے، خوبصورت انداز سے ہم نے بیان کیا کس طرح سے نفس کو ہم نے اطمینان میں لانا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس تربیت کی طرف لے کے جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ
وقت دامن میں گنجائش نہیں تھی، اس وجہ سے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام پسند کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح تربیت کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر کبھی دوبارہ اسی حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔